السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کریں گے۔ ایک ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور اب تک تقریباً 9 نبیوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آج کریں گے، اور اتفاق کہہ لیجئے یا حسن اتفاق کہ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ آج کی تراویح میں بھی آپ نے سماعت کیا، اگر آپ نے غور کیا ہو۔ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیا پارہ نمبر 12 کے اندر سورہ ہود میں۔ قرآن مجید کے اندر شعیب علیہ السلام کا اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر تذکرہ کیا۔ سورۃ الاعراف، سورہ اعراف میں تقریباً اب تک جتنے نبی ہم نے بیان کیے ہیں سارے نبیوں کا تقریباً تذکرہ۔ سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور کئی ایک سورتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے انہیں 2 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کس نام سے جانی جاتی ہے؟ قوم عاد۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور شعیب علیہ السلام کی 2 ناموں سے میں نے کہا، ایک تو بتائیے، مدین تو علاقہ ہو گیا بھائی، اسی میں اور جوڑیے کچھ، اہل مدین یا اصحاب مدین، اور ایک دوسرا نام ہے اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ، ان 2 ناموں سے ان لوگوں کو جانا جاتا ہے، اور عام زبان میں ہم قوم شعیب کہہ دیتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا تعارف، پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ لوگ عربی النسل تھے، یعنی نسل کے اعتبار سے عربی تھے۔ جیسے اس سے پہلے کون کون سے عرب آئے؟ قوم عاد، قوم سمود، یہ دونوں بھی عربی تھے، اور یہ جو ہے قوم شعیب بھی کیا ہے؟ عربی ہے نسل کے اعتبار سے۔ اب ان کی نسل جو ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ رہتے تھے یہ لوگ مدین نام کے علاقے میں، اور مدین کہاں ہے؟ یہ شام کے اطراف میں، شام کا جو ایریا جسے آج کل سیریا کہتے ہیں، اس کے اطراف میں، اس کے کنارے پر یا بارڈر کہہ لیجئے، کنارے پر واقع ہے، اور آج کل یہ اردن کے قریب میں آتا ہے۔ اردن ایک ملک ہے آج، یا اسے شاید مجھے لگتا ہے انگلش میں جارڈن بولتے ہیں، اس علاقے میں، اس ملک کے قریب یہ آتا ہے یہ علاقہ، وہیں پر یہ لوگ آباد تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد کا زمانہ قوم شعیب کا زمانہ۔ ایسے ہی مدین جو شہر تھا جہاں یہ لوگ آباد تھے، یہ شہر نام پڑا تھا ایک بندے کے نام پر جن کا نام مدین تھا، اور وہ مدین جن کا نام ہے، جن کے نام پر اس شہر کا نام پڑا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعض لوگوں نے کہا بیٹے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا پوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا میں نے تذکرہ کیا کہ 2 بیٹوں کے علاوہ اور بھی بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹا جنہیں بعض لوگوں نے بیٹا بھی کہا، بعض لوگوں نے پوتا بھی کہا، ان کا نام مدین تھا۔ انہی کے نام پر اس شہر کا نام مدین پڑ گیا جہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ اب اس قوم میں شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ وجہ کیا ہے بعد میں بیان کرتے، لیکن پہلے شعیب علیہ السلام کا تعارف۔ پہلا تعارف کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا بتایا؟ جتنے نبی آئے سب کس کی نسل سے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام میں بھی کس بیٹے کی نسل سے؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ دوسرا تعارف شعیب علیہ السلام کا یہ ہے کہ ان کی جو دادی تھی
बाज लोगों ने जिक्र किया है कि लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी, इनकी जो दादी थी लूत अलैहिस्सलाम की बेटी। और बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में शुएब अलैहिस्सलाम थे और शुएब अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से कर दिया। तो दो तरह की बातें, एक तो ये इनकी दादी लूत अलैहिस्सलाम की बेटी, और बाज लोगों ने कहा इनकी बीवी लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। एक और तारुफ शुएब अलैहिस्सलाम का ये है कि शुएब अलैहिस्सलाम, जैसा कि बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में शुएब अलैहिस्सलाम नबी बनाए जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और साथ में उन्होंने हिजरत भी बाद में किया था। ऐसे ही शुएब अलैहिस्सलाम का एक तारुफ है जो यहां मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसके हवाले से बात आगे भी आएगी। वो है उनका एक टाइटल था, एक लक़ब उनका पड़ गया। क्या लक़ब पड़ गया? खतीबुल अंबिया का। क्या लक़ब है? खतीबुल अंबिया। मतलब अंबिया में जितने नबी गुजरे हैं सब में बेहतरीन खुतबा देने वाला कौन था? शुएब अलैहिस्सलाम। ये इनका एक टाइटल, इस हवाले से बात आगे आएगी, वहां पर फिर से इसका जिक्र किया जाएगा। तो शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बना दिया, रसूल बना दिया। वजह क्या थी? क्योंकि इनकी जो कौम थी, जिन्हें असहाबे मदियन या अहले मदियन या असहाबुल ऐका कहा जाता है, उनके अंदर कई तरह के जराइम थे, कई तरह की गलतियां थी। क्या क्या जराइम थे? जुर्म नंबर 1, कुफ्र और शिर्क का रास्ता इख्तियार करना। इन लोगों ने भी कुफ्र करना, शिर्क करना शुरू कर दिया। दूसरा जो जुर्म था इनका, वो ये कि राहगीरों को और मुसाफिरों को लूट लेना। इख्तिसार के साथ अभी मैं बता रहा हूं, आगे जब आयतें आएंगी वहां पर भी बात होगी। तो दूसरा जुर्म, राहगीर मुसाफिर जो रास्ते से गुजरते थे उनको लूटना। और बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि उन पर टैक्स लागू कर देना कि भाई तुम हमारी गली से गुजर रहे हो तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। जैसे आजकल बहुत से लोग होते हैं, मेरे घर के सामने से गुजरने का नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारा बेटा मेरे घर के सामने नहीं आना चाहिए, यहां नहीं खेलना चाहिए। इस तरह की बहुत सी बातें, जब झगड़ा होता है तो बातें आती हैं। तो इन लोगों ने, जो उस रास्ते से लोग गुजरते थे मुसाफिर वगैरह, उन पर इन लोगों ने टैक्स लगा दिया कि भाई यहां से गुजरोगे तो तुम्हें जो माल लेकर के जा रहे हो, आ रहे हो, उसका 10वां हिस्सा हमें देना पड़ेगा। 10%, 10वां हिस्सा हमें देना पड़ेगा। ये एक जुर्म। एक तीसरा जुर्म ये था ऐका, जिसकी वजह से इन्हें असहाबुल ऐका कहा जाता है। ऐका की ये लोग इबादत करते थे। अब ऐका क्या है? बाज लोगों ने कहा एक पेड़ है, बाज लोगों ने कहा एक पेड़, और बाज लोगों ने कहा पेड़ों का, दरख्तों का एक झुंड था जो एक दूसरे से मिला हुआ था। उसी दरख्त की ये लोग पूजा करते थे, इबादत करते थे। जैसे हमारे यहां बहुत से लोग क्या करते हैं? पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की खुसूसियत क्या है? एक दूसरे से सब मिक्स रहते हैं। टहनियां देखे कैसे रहती है? पतली पतली होकर के मोटी हो जाती है। तो ऐसी कई तरह की शाखें, शाखों वाला दरख्त था ये, या कई दरख्त एक आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। उसी पेड़ की ये लोग पूजा, अनहोनी, मतलब बाज दफा इंसान की अकल कितनी मारी जाती है, मत कितनी मारी जाती है कि इंसान पेड़ तक की इबादत करने लग जाता है, दरख्तों की पूजा तक करने लग जाता है। तो ये कौम का एक जुर्म ये था। एक और जुर्म क्या था जो अल्लाह ताला ने कुरान में हाईलाइट करके बताया इनका जुर्म? वो क्या है? क्या है? डंडी मारना, नाप तोल में कमी करना। नाप तोल में कमी करने का क्या मतलब है, आगे बयान करेंगे। तो ये एक और, ये 4 बड़े बड़े जराइम ये कौम किया करती थी। शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बना करके भेजा और अल्लाह ने कहा व इला मदियन अखाहुम शुऐबा, हमने मदियन में उनके भाई शुऐब को नबी बना करके भेज दिया। अच्छा, यहां अल्लाह ताला ने अखाहुम कहा है, और पता है सूरत शुअरा में जहां अल्लाह ने जिक्र किया कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन, यहां क्या कहा अल्लाह ने? हमने मदियन में उनके भाई शुऐब को नबी बना करके भेजा। सूरत शुअरा में क्या कहा कि अस्हाबे ऐका ने रसूलों को झुटलाया जब शुऐब ने उनसे कहा। वहां भाई का तस्करा नहीं किया। क्यों? यहां भाई का तस्करा किया, दूसरी जगह भाई का तस्करा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जहां अल्लाह ताला ने अस्हाबुल ऐका कहा कि पेड़ वाले, ऐका वाले ने रसूलों को झुटलाया,
تو وہاں شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کا بھائی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیڑ کی پوجا کرتے تھے یا پیڑوں کی پوجا کرتے تھے، اور نبی ایسے لوگوں کا جو پیڑ کی پوجا کرنے والے ہو، دراصل اللہ کی نظر میں ایسا انسان ایسے لوگوں کا بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے وہاں بھائی کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب مدین کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے درمیان ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ اب شعیب علیہ السلام آئے نبی بنا کر بھیجے گئے، کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ توحید کی طرف دعوت دیا، کفر اور شرک سے بچایا، تو ایک غلطی پر تنبیہ کیا، دوسری غلطی پر تنبیہ کیا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اے میری قوم کے لوگو ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ساتھ میں دھمکی بھی دیا، کیا؟ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو بڑے اچھے ہو۔ جب کسی کو اس کی کسی غلطی پر تنبیہ کرو نا تو ساتھ میں بولے یار آپ اچھے خاصے آدمی ہو کر کے غلطی کرتے ہیں، تو اچھائی بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں برائی پر نکیر بھی کر رہے ہیں۔ کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تو تمہیں اچھا جانتا ہوں، اچھے بھلے آدمی ہو، پھر ڈنڈی کیوں مارتے ہو، ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تمہیں گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی قیامت کے دن سے۔ آگے اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگو جب تولو، جب وزن کرو تو کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ پورا پورا دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو بری چیزیں نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ فساد کیا مچا رہے تھے لوگ؟ میں نے ایک جرم بتایا، کیا کر رہے تھے؟ ٹیکس وصول رہے تھے، مسافروں سے آنے جانے کا ٹیکس وصول رہے تھے۔ یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے، یہ ظلم ہے کہ اپنے گھر کے سامنے، اپنے علاقے کے سامنے سے جو راستہ، جو روڈ گزر رہا ہے، گزرنے والوں سے آپ ٹیکس وصولیں، یہ جو ہے ظلم ہے، یہ فساد ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا اور کیا کہا؟ بقیت اللہ خیر لکم، جو تم سامان لیتے دیتے ہو نا تو اس سے جو تمہیں فائدہ مل جاتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر۔ جیسے آپ ٹرین میں جاؤ، 15 والی بوتل 20 میں ہے نا، 15 والی بوتل 20 میں، اور 15 والی بھی کیا ہے؟ MRP ہے نا، میکسیمم۔ پھر اور کیوں 5 چلر نہیں ہے نا، چلر نہیں۔ آپ سے یہ کہہ کر کے وصول لیتے ہیں ٹرینوں میں کام کرنے والے، یا بعض دفعہ آپ کو غلط پروڈکٹ دے دیا جاتا ہے اس لیے کہ یا تو آپ یہ کرو نہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، یا تو یہاں سے گزرنا بند کر دو، یا تو گزرنا ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا تم کو، تمہیں آنے جانے کا جو ہے بدلہ دینا پڑے گا۔ اب شعیب علیہ السلام نے سمجھا اور کیا کہا جانتے ہیں؟ بقیت اللہ خیر لکم، بھائی میکسیمم پرائس پر تمہیں فائدہ مل جا رہا ہے تو وہی فائدہ لو نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو دے رہے ہو تو تھوڑا دے رہے ہو، لے رہے ہو تو پورا لے رہے ہو؟ یہ تو غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس بات کو سمجھو اور یہ غلطی چھوڑو۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ اچھا، شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد یہ لوگ کیا کہتے ہیں شعیب علیہ السلام سے؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہا شعیب تم اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، تو کیا تمہاری نماز تمہیں اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں روک دو یا ہمیں یہ کہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، وہ معبود جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کر رہے تھے؟ او ان نترک فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال میں جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں؟ تم تو بڑی غلط بات کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں اس پر فائدہ لیں۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم انہی کی عبادت کریں گے، اگر تمہیں یہ نہیں کرنا ہے تم کرو۔ تو کیا تمہاری نماز تمہیں یہی کہہ رہی ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو؟ ہمیں ہمارے انک لانت الحلیم الرشید، ہم تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں، تم بڑے جو ہے اچھے انسان ہو، بہتر انسان ہو، تم ہمیں اس بات کا کیوں حکم دے رہے ہو، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، کہا یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میری قوم کے لوگوں میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، واضح نشانی پر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے معجزات دیے،
اب یہ معجزات کیا ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن بہرحال شعیب علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے۔ آگے کیا کہا؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے بہت اچھی روزی دی ہے، یعنی جتنا میں حلال طریقے سے کما لیتا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رزق حسن ہے، وہ اچھی روزی ہے، لیکن جو تم کما رہے ہو وہ کیا ہے؟ رزق خبیث، رزق خبیث۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں کہا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث اور طیب یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، گرچہ خبیث کا زیادہ ہونا آپ کو اچھا لگ رہا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے سارے لوگ یہی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم نے کر لیا تو کیا غلط ہو گیا؟ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا کثرت کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ طیب چیز ہے یا اچھی چیز ہے۔ اسی کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ جو تم ڈنڈی مار مار کر کے لوگوں سے مال لیتے ہو یا ٹیکس وصول کر کے مال لیتے ہو یہ رزق خبیث ہے، اس سے بچو۔ دیکھو میں بھی تو انسان ہوں، تمہارے علاقے میں رہتا ہوں، اللہ جو حلال طریقے سے مجھے دے رہا ہے وہ رزق حسن ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، دیکھو بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے دشمنی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں غلط کام سے روک کر کے تمہارے خلاف جانا نہیں چاہتا، میں تو تمہارا فائدہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اپنی طاقت بھر جتنی اصلاح میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق دینا میرے ہاتھ میں نہیں، وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ اب ہدایت دو طرح کی ہوتی، ایک ہدایت ہدایت ارشاد، ایک ہدایت ہدایت توفیقی۔ ہدایت ارشاد یعنی گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا، بتا دینا، راستہ دکھا دینا، اچھے برے کی تمیز پیدا کر دینا، یہ ہے ہدایت ارشاد، یعنی آپ نے رہنمائی کر دیا، اور یہی انسان کے ہاتھ میں ہے، یہی انبیاء کے ہاتھ میں تھا، یہی ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا جب چچا مسلمان نہیں ہوئے نبی کی لاکھ خواہش کے باوجود تو اللہ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، بھائی میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں اپنی طاقت بھر، وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینا اللہ کے ہاتھ، لیکن اگر تم میرے خلاف جا رہے ہو تو سنو علیہ توکلت، میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں لوٹ کر کے جانے والا ہوں۔ اب شعیب علیہ السلام نے یہ بات کہہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ شعیب علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ بات بھی کہی، کہا دیکھو وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو تم میرے خلاف جا کر کے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لو۔ یاد دلایا کہ اگر تم میرے خلاف جاؤ گے تو مجھے ڈر ہے اس بات کا ان یصیبکم، کہ تمہیں بھی تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آئے گا، ویسی ہی مصیبت آئے گی، مثل ما اصاب قوم نوح، جو کس پر آیا؟ قوم نوح پر، او قوم ہود، یا قوم ہود پر جیسے عذاب آیا، او قوم صالح، اور جیسے صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور ابھی ابھی تو قوم لوط کا معاملہ تم نے دیکھا ہے، کوئی بہت دور کی بات نہیں، حال حال کی بات ہے کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تمہیں سوچنا چاہیے تم میرے خلاف گئے تو جیسے قوم لوط کو لوط علیہ السلام کے خلاف جانے کی سزا ملی، ایسے ہی تمہیں میرے خلاف جانے کی سزا مل جائے گی۔ یہ شعیب علیہ السلام نے ڈرایا، دھمکایا، انہیں خوف دلایا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ ڈرا کر کے سمجھائیے، اور ایک انداز کیا ہے؟ ترغیب کا، لالچ دے کر کے آپ فائدہ بتائیے، اللہ کے قریب کیجئے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ صرف ایک ہی کرتے ہیں، لالچ، فائدہ 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 فائدہ، اتنا فائدہ بتا دیتے ہیں کہ پھر حدیث بگڑ لیتے ہیں، حدیث بگڑ لیتے ہیں، ضعیف حدیث کو حجت مان لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو یہ ایسا کرے گا دن بھر میں، ابھی دیکھو قبرستان میں چلے جاؤ کتنی فضیلتیں لگا کر کے رکھتے ہیں،
कितनी फजीलत है। जो 100 बार दरूद पढ़ेगा उसको ये मिलेगा, जो फला काम इतनी बार करेगा उसको ये मिलेगा, जो 1000 बार ये पढ़ेगा उसको ये मिलेगा। कितनी फजीलत है। ये काम नहीं करना। तरगीब और तरहीब दोनों पहलू, डराने का भी और लालच का भी। शेख अली सलाम ने डराया और फिर क्या किया, तरगीब, लालच दिया, रगबत दिलाया, शौक पैदा किया। क्या कहा, वस्तगफिरू रब्बकुम, मेरी कौम के लोगों इस्तिगफार करो। आपने देखा इससे पहले जितने नबियों का तस्करा हमने किया, तकरीबन सारे नबियों ने अपनी कौम को इस्तिगफार करने की तलकीन की। नूह अलैहिस्सलाम, हुद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी तस्करा आया, लूत अलैहिस्सलाम के भी तस्करे में, अब यहां शुएब अलैहिस्सलाम के भी तस्करे में क्या कहा, वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, मेरी कौम के लोगों अपने रब से इस्तिगफार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उससे तौबा करो। फिर अल्लाह ताला की दो बड़ी अजीम सिफत बयान की, इन्ना रब्बी रहीम वदूद। क्या कहा, मेरा रब रहीम है, रहमत लुटाने वाला है। और उसकी रहमत कितनी वसी है, कितनी वसी है उसकी रहमत। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। गलत जुमला है, गलत जुमला है। अल्लाह पूरी कायनात की माओं, तमाम मखलूकात से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला। अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा सिर्फ दुनिया में भेजा है, 99 हिस्से उसने अपने पास रखे। और उसने कहा है वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा। उसने ये भी कहा इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। मैं रहमत को ऊपर रखता हूं, गुस्से को ऊपर नहीं रखता हूं। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने लालच दिलाया कि रब की तरफ जाओ ना, रब तुम्हारे ऊपर रहमतें लुटाएगा। और रब की ये खूबी बताई, क्या, वदूद। रब क्या है, वदूद है। वदूद का मतलब, कोई है अब्दुल वदूद इधर? नहीं है। वदूद का मतलब टूट कर चाहने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत की इंतहा। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तज़किरा किया, लड़कों को मुखातब करके, जिम्मेदारों को मुखातब करके, नौजवानों को मुखातब करके, तो क्या कहा, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद। कौन सी औरत से शादी करो, जो अल वदूद हो, टूट कर चाहने वाली हो, मोहब्बत करने वाली। और अल वलूद जो ज्यादा, जिसके यहां बच्चे पैदा होने की ज्यादा गुंजाइश। अल वदूद अल्लाह की एक सिफत है, वो हुवल गफूरुल वदूद, वो बख्शने वाला है, वो टूट कर चाहने वाला। ये दोनों सिफतें अल्लाह ताला की शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों के सामने जिक्र की, ताकि ये लोग मेरी बात मान लें। अच्छा, शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें और भी याद दिलाया अल्लाह की नेमतें। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, कि देखो जब तुम बहुत थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हारी तादाद कितनी कर दी है। याद करो अल्लाह की नेमत है। तुम कमजोर थे, अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बना दिया। तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। वंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, और पीछे पलट कर देखो फसाद फैलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। फिर आगे क्या कहा, व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, अगर तुम में से कुछ लोग ईमान ले आए उन चीजों पर जो मैं लेकर के आया हूं, व ताइफ़तुल लम युमिनू, और कुछ लोग ईमान न लाए, फस्बिरू, तो इंतजार करो, सब्र करो, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, अल्लाह हमारे दरमियान फैसला करेगा, वो हुवा खैरुल हाकिमीन, और वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला। अब जब ये बातें सुनी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने, तो क्या जवाब दिया। अब आइए जवाब देखते हैं। अभी तक शुएब अलैहिस्सलाम की बातें हम कर रहे थे, किस किस तरीके से समझाया। यह एक मौके की बात नहीं, यह अलग अलग मौकों की बात है, अलग अलग अंदाज। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार आए, क्या कहने लगे, क़ालल मलअु लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुखरिजन्नका या शुएब। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, लनुखरिजन्नका, हम तुझे यहां से निकाल देंगे, यानी इस काम से बाज आ जा, जो हमें तू हमारी गलतियों पर रोकता है ना, इस काम से बाज आ जा, वरना हम तुझे यहां से निकाल लेंगे। माअका मिन क़रयतिना, और जो तुझ पर ईमान ला सबको यहां से निकाल देंगे, भगा देंगे। कुछ लोग ऐसे ही डराते हैं, ये पुराना तरीका है, फला जगह चले जाओ, ये कर लो, ऐसे रहो, नहीं तो यहां से निकल जाओ। ये पुरानी कौमों का तरीका है। अल्लाह ने जिक्र किया, पारा नंबर 9 यहीं से शुरू हो रहा, क़ालल मलअु लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुखरिजन्नका या शुएब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना, हम तुम्हें और तुम्हारे ऊपर ईमान लाने वालों को सबको यहां से निकाल देंगे, जरूर निकाल देंगे। औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना,
یا تم ہمارا والا دھرم قبول کر لو, ہمارا والا مذہب قبول کر لو. قال ولو كنا كارهين, کیا ہمیں مجبور کیا جائے گا اس بات پر؟ شعیب علیہ السلام نے کہا تم لوگ زبردستی والی بات کر رہے ہو, اگر ہم نے تمہارا دین مذہب قبول کر لیا قد افترینا علی اللہ کذبا, تو پھر تو اللہ پر گویا کہ ہم نے جھوٹ بات کر دیا, ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارا مذہب اختیار کر لیں. نہیں, وما يكون لنا ان نعود فيها, ہم اس مذہب میں اس دھرم میں واپس پلٹ کر کے نہیں جانا چاہتے. اچھا, شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو ایک اور جواب دیا. کیا کہا؟ یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول. سبحان اللہ, کہنے لگے شعیب تو بہت بولتا ہے, لیکن جتنا تو بولتا ہے نا تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ شروع میں نے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام کا ٹائٹل کیا ہے؟ خطیب الانبیاء. اور خطیب الانبیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ انبیاء میں سب سے بہترین اسپیچ دینے والے, اور جو سب سے بہترین اسپیچ دینے والا ہو کیا اس کی بات سمجھی نہیں جا سکتی؟ یعنی یہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے نصیحت کر رہے ہیں, اور قوم کے لوگوں کی ہٹ درمی کیا ہے؟ کہتے ما نفقه كثيرا مما تقول, ہے تو بولتا کیا ہے, تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسرا الزام لگایا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو سٹیا گیا ہماری اپنی زبان میں ہے, تیرے اوپر جو ہے کمزوری آ گئی, تیرا دماغ کام نہیں کر رہا. سن, ہم تیرا لحاظ کر رہے ہیں, میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے بدماش لوگ بات کرتے ہیں. کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, کہا شعیب تیرے پیچھے اگر تیرا خاندان نہ ہوتا نا تو ہم تجھے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیتے. اب یہاں دیکھیے خاندان کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ. کچھ لوگ سمجھتے نہیں میں اکیلے ٹھیک ہوں, مالدار ہو گئے تو سب سے الگ ہو کر کے کہیں جا کر کے سائڈ میں رہتے, چلو وہاں فارم ہاؤس بنائیں گے وہی رہیں گے. پھر وہ کال کر کے پوچھتے ہیں ہمارے یہاں مسجد نہیں ہے, نماز کیسے پڑھنا, گھر میں پڑھ سکتے کیا؟ ارے بھائی گیا کیوں وہاں پہ, گیا کیوں وہاں پہ؟ مسلمانوں کی آبادی میں آنا, یہاں رہے, دنیا کی ذرا سے سکون کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا, آبادی میں آ کر کے رہے بھائی, تھوڑا سا اونچ نیچ سمجھوتا کر زندگی گزار. یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. خاندان والوں کے ساتھ جڑ کر کے رہیے, قبیلے والوں کے ساتھ جڑ کر کے رہیے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر کے رہیے, یہ فائدہ ہوتا ہے, مشکل وقت میں کام آتا ہے. قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شعیب تیرا خاندان نہ ہوتا تیرے پیچھے ہم تجھے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دے. وما انت علینا بعزیز, اور تو ہمارا کچھ بگاڑ اگاڑ نہیں پاتا, ہم تجھے مار دیتے نا تو تو ہمارا بگاڑ نہیں پاتا, ہم سے تو جیت نہیں پاتا. شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھیں خاندان ٹھیک ہے, لیکن خاندان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, توکل والا معاملہ ایک اس پر اللہ پر. شعیب علیہ السلام نے فوراً کہا یا قومی, تو مجھے میرے خاندان کی وجہ سے تم مجھ پر حملہ نہیں کر رہے ہو, میرے خاندان کے بیک سپورٹ کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہو. سنو, اگر میں اکیلا بھی رہوں نا رہتی اعز علیکم من اللہ, تو یہ بتاؤ میرا خاندان زیادہ مضبوط ہے یا میرا اللہ زیادہ مضبوط ہے؟ اتخذتموہ وراءکم ظہریا, تو میرے خاندان کا سہارا لے کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں اس لیے کچھ نہیں کر رہے. ان ربی بما تعملون محیط, جو کچھ تم کر رہے ہو نا سب میرے رب کو پتا ہے, سب پتا, اور وہ چن چن کر حساب لے گا تم سے. شعیب علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا, اب پارہ نمبر 19 میں چلتے ہیں. شعیب علیہ السلام سے یہ لوگ کہتے ہیں ما انت من المسحرین, تجھ پر جادو ہو گیا لگتا ہے, تو عجیب باتیں کرتا ہے, تجھ پر جادو کا اثر ہو گیا, کسی نے جادو کروا دیا. جیسے ہمارے یہاں پہلی فرصت میں لوگوں کو لگتا ہے جادو کا اثر, ان لوگوں نے بھی کہا لگتا ہے کچھ جادو وادو ہو گیا ہے. وما انت الا بشر مثلنا, وہی پرانا والا ہے, تو ہماری طرح انسان ہے, تو نبی نہیں. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں تو جھوٹا بھی. اب یہ ساری باتیں الگ الگ انداز میں شعیب علیہ السلام نے بھی کیا, قوم کے لوگوں نے بھی کیا. اب شعیب علیہ السلام سے قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے, آخر میں ہم پہنچ رہے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ, کہا اے شعیب تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے نا, جا تو آسمان سے ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا کر کے بتا, ان كنت من الصادقین, اگر تو واقعی سچا نبی ہے, یعنی آسمان سے عذاب لیا.
इस अजाब का मुतालबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन ने भी किया। फामतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, कहा कि आसमान से पत्थरों की बारिश करवा दो ना अगर तुम नबी हो, अगर तुम नबी हो। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुखरुफिन औ तरक़ा फिस समा, आसमान में चढ़ जाओ तो पता चलेगा हमें कि तुम नबी हो। शैब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी कहा अगर तुम नबी हो, सच्चे हो, तो जाओ आसमान से अपने रब से कहो कि अजाब लेकर के आए। शैब अलैहिस्सलाम देखिए कितना नबी कितना मेहरबान होता है कौम पर। शैब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हाँ हाँ अजाब आएगा टेंशन ना लो, कहा रब्बी अअलमु बिमा तामलून, मेरा रब जानता है तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारा अमल अजाब के लायक होगा तो अल्लाह अजाब लेकर के आएगा। हमारे यहां फौरन हम अपनी जबान में बद्दुआ वाला जुमला इस्तेमाल कर, नहीं नहीं, ये रवैया इख्तियार नहीं कर। हो सकता है फला बंदा आपके उन बुरे अल्फाज का मुस्तहिक ना हो, अल्लाह पर छोड़िए, मैं तेरा मामला अल्लाह के हवाले करता हूं। शैब अलैहिस्सलाम ने भी कहा मेरा रब जानता है तुम क्या करो, अगर तुम्हारा अमल तुम्हारे करतूत इतने बुरे हैं कि वो अजाब उनकी वजह से आ सकता है तो अल्लाह ताला अजाब लेकर के आएगा। अब अल्लाह ताला ने शैब अलैहिस्सलाम से कहा इनके ऊपर अजाब आएगा। अब अजाब आएगा तो शैब अलैहिस्सलाम की कौम पर 3 तरह का अजाब आया, 3 तरह का। नंबर 1 क्या है, जलजला, आग की बारिश और चीख, आवाज, तेज आवाज, ये 3 अजाब आए। क्या किया अल्लाह ताला ने, अजाब आने से पहले की तफसील है। जब इन लोगों ने किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि 7 दिन तक खूब गर्मी हुई, खूब गर्मी, 7 दिन तक हवा चलना बिल्कुल बंद हो गई, खूब गर्म। अब घरों में लोग परेशान हो गए, इतना गर्म पड़ेगा मर जाएंगे, तो घरों से निकले, घर से निकल करके किस तरफ गए, जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ गए तो रास्ते में उन्हें एक बादल नजर आया, इसी को अल्लाह फकज़्ज़बूहु फअख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला, साए वाले दिन का अज़ाब। वो बादल आया और उस बादल के नीचे जो साया पड़ रहा था, जो उसकी परछाई पड़ रही थी, सारे लोग आकर के वहां जमा हो गए, और जो नहीं आया था उसको भी बुला लिया, आ जाओ। अब जब ये लोग सारे इकट्ठे हो गए तो अल्लाह ताला ने उसी आसमान से, उसी बादल के टुकड़े से आग के शोले बरसाना शुरू कर दिए। क्या अज़ाब है अल्लाह का। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत की हर आजमाइश, हर मुसीबत से हिफाजत फरमाए। ये लोग उसको अपने लिए अच्छा समझ रहे थे, अल्लाह ताला ने उसी बादल के टुकड़े से जिसको वो अपने लिए खैर समझ रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए शर बरसाना शुरू किया और वो अजाब उनके ऊपर आया, आग के शोले बरसाना उस बादल ने शुरू कर दिया। दूसरी बात, दूसरा अजाब आया कि इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अच्छा ऊपर से बादल आग के शोले बरसे, नीचे से जमीन में भौचाल आया और जो है जलजला आया और जमीन ने बिल्कुल इनको झिझोड़ कर रख दिया। और तीसरा अजाब आया तेज चीख, उस चीख की वजह से जो जहां था वहीं मर गया और उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। अच्छा, 3 जगह 3 अलग अलग अजाब का अल्लाह ताला ने तस्करा किया, 3 जगह 3 अलग अलग अजाब का तस्करा किया। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जलजला का तस्करा किया है कि जमीन में भूचाल आ गया, वहां जलजले का तस्करा इसलिए किया क्योंकि इससे पहले शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का अल्लाह ने तस्करा किया था। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या कह रही थी, हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे, समझ रहे थे जमीन के मालिक हम हैं। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि ये जमीन के मालिक तुम नहीं हो, हम हैं, हम जिसे चाहेंगे रखेंगे और जिसे चाहेंगे हम फना कर देंगे। जमीन में भूचाल आया, जिस जमीन का मालिक खुद को बता रहे थे वही जमीन हिली, भूचाल आया और उसी जमीन ने इनको अपने अंदर सुमो लिया। दूसरा, जहां अल्लाह ताला ने चीख का तस्करा किया है, यानी चीख का अजाब आया, वहां चीख के अजाब का तस्करा क्यों किया, इसलिए कि इस कौम ने ऊंची आवाज में नबी से बात करके बदतमीजी किया था। तो नबी से ऊंची आवाज में बात करोगे, तेज आवाज में बोलोगे, चिल्लाओगे, सुनो हम तुम्हें इसी चिल्लाने जैसी आवाज के जरिए अजाब में मुब्तला कर देंगे। और जहां अल्लाह ताला ने बादल के आग बरसाने का तस्करा किया, उस अजाब का तस्करा किया, वहां इसलिए क्योंकि खुद इन लोगों ने अल्लाह से या नबी से, शुएब अलैहिस्सलाम से आसमान से अजाब के आने की बात कही थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर
بادل کے ذریعے آگ برسانے کے عذاب کا تذکرہ کیا. اس طریقے سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اور شعیب علیہ السلام جب اس قوم کے پاس سے گزرے اور اس پورے قوم کے نام و نشانات مٹ گئے, کأن لم یغنوا فیہا, اور ایسے بن گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. شعیب علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے اور وہی جملہ دہرایا جو اس سے پہلے صالح علیہ السلام نے دہرایا تھا, لقد ابلغتکم رسالات ربی, میری قوم کے لوگوں میری کوئی غلطی نہیں ہے, میں نے تو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا, تمہیں نصیحت کر دیا تھا. فکیف آسا علی قوم کافرین, اب اس پر افسوس بھی کروں تو کیسے کروں, میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا لیکن تم لوگوں نے اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے فنا کر دیا. ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم کریں گے, ناپ تول میں کمی کرنا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ڈنڈی مارنا ہی ناپ تول میں کمی کرنا, نہیں. آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو مکمل پوری نہ کرنا یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا. آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں آپ کچھ اپنے ذاتی کام کریں بنا کسی پرمیشن کے اجازت سے, یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وزن کا اور کیل کا, وزن ناپنے کا پیمانہ اور کیل یعنی کلو, دونوں ناپنے کے پیمانے ہیں الگ الگ. جیسے کیا ہوتا ہے, کے جی ہوتا ہے, ایک لیٹر ہوتا ہے, دونوں ناپنے کا پیمانہ لیکن دونوں کے ناپنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. ایسے ہی ناپ تول میں جو بھی چیزیں آتی ہیں کمی کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. اور عذاب کیسے آئے گا اس امت پر ناپ تول میں کمی کرنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہی حدیث بتا کر کے بات ختم کریں گے. نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر 3 عذاب آتا ہے. نمبر 1, إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ, اللہ بارش روک لیتا, قحط سالی آتی. نمبر 2, وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ, اس علاقے میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے. فلاں پارٹی کی وجہ سے مہنگائی نہیں بڑھی ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے. ہمارے گناہ دیکھو, مارکیٹ میں نکل جاؤ, کتنے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچنا. کیا سمجھتے ہیں خالی وہ کلو میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے؟ یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا ہے. آپ 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچ دو. نمبر 2, مہنگائی بڑھتی ہے. نمبر 3, وجور السلطان علیہم, اللہ ایسے لوگوں پر کسی ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو جرائم شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, اللہ ہم سبھی کو ان جیسے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.